وقفے کے بعد گفتگو میں دوبارہ خوش آمدید۔ مولانا صاحب، گزشتہ جمعہ کو آپ نے قومی اسمبلی میں ایک بہت تفصیلی خطاب کیا۔ میں نے اس تقریر کو قومی اسمبلی کی پریس گیلری میں بیٹھ کے سنا۔ اس تقریر کی جو رپورٹنگ ہوئی، کچھ انگریزی اخبارات نے اس تقریر کے حوالے سے یہ تاثر دیا کہ شاید آپ توہین رسالت کے قانون کے غلط استعمال کو روکنے کے لیے بات چیت پر آمادہ ہو چکے ہیں۔ کیا یہ چیپٹر ختم ہو چکا ہے یا آپ واقعی بات چیت کے لیے آمادہ ہیں؟ میں ہر قانون کے غلط استعمال کے خلاف ہوں۔ جی، صرف یہ نہیں کہ جو قرآن و سنت کے حوالے سے قانون بنایا تو اس پر تو یہ سوال اٹھائے جائیں اور باقی جو ہے سارے قوانین جو ہے وہ محفوظ ہیں، اس کو یہاں جھگڑا یہ ہے کہ یہاں پر جو لفظ استعمال ہوتا ہے غلط استعمال کا، یہ غلط استعمال مقصود نہیں ہے، اصل میں استعمال کو روکنا مقصود ہوتا ہے۔ جی، تو ایک تو بنیادی بات یہ ہے کہ میں نے جو بات کہی اس کو سمجھا جائے، اور وہ سب ریکارڈ پر ہے، ساری گفتگو جو ہے پس منظر اس کا معلوم ہے کہ بین الاقوامی دباؤ کے تحت ہم کسی قانون پر بات کیوں کریں۔ جی، کیوں دنیا ہمارے اوپر دباؤ ڈالتی ہے؟ اگر ہم نے کوئی قانون بنانا ہے، قانون میں ترمیم کرنی ہے، غلط استعمال ہو رہا ہے اس کو روکنا ہے، تو ہمارے پاس ادارے ہیں۔ یہ میں نے بین الاقوامی دباؤ جو ہمارے اوپر آتا ہے اس کے خلاف یہ بات کہی تھی کہ ہمیں اپنے حال پہ چھوڑ دو۔ جہاں تک ناموس رسالت کے قانون کا سوال ہے، ہمارے ہاں بدقسمتی یہ ہے کہ جو کچھ مجھے شکایت بھی ہے اور مجھے اجازت بھی دیجیے، کچھ ہمارے جو بڑے انگریزی اخبار ہیں وہ زیادہ تر چونکہ یہ سفارت خانوں میں بڑے بڑے بیوروکریٹ سیکولر دنیا میں زیادہ پڑھے جاتے ہیں، تو وہ ذرا وہی لائن لے لیتے ہیں تاکہ ان کو کسی طریقے سے ہمارے خلاف ذہن بنے اور ان کو مطمئن کرنے کی کوشش کرتی ہے۔ اچھی روش ہے نہیں ویسے جی، لیکن بدقسمتی سے ہمارے ہاں اس قسم کی چیزیں ہوتی ہیں جی کہ اردو کا انداز اور ہوتا ہے، انگریزی کا انداز اور ہوتا ہے۔ بنیادی بات یہ ہے کہ ناموس رسالت کے حوالے سے جب یہ بات سامنے آئی کہ حکومت جو ہے وہ اس میں ترمیم کر رہی ہے، تو آپ نے دیکھا کہ عوامی اضطراب پیدا ہوا جی، اور پورے ملک میں ایک ہڑتال ہوئی، اور اس نے جیسے تبصرے یہ تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ناموس سے قوم کو ایک قوم بنا دیا جی، پھر کراچی کا جلسہ، پھر اس کے بعد لاہور کا جلسہ جی۔ اس کے بعد کیا ہوا کہ یہاں جو بنیادی چیز تھی وہ پارلیمنٹ کے اندر یا قومی اسمبلی کے اندر جو شر رحمان کا ترمیمی بل تھا، یہ ایسا نہیں جس طرح کہ کہا گیا جی کہ وہ پیش نہیں ہوگا اور وہ واپس لے لیا گیا، نہیں، اس طرح نہیں تھا جی۔ اسمبلی سیکریٹریٹ نے اس کو قانونی رائے لینے کے لیے وزارت قانون کے بعد بھیج دیا تھا جی، اور وہ ان پروسیس تھا جی۔ چنانچہ جب اس حوالے سے میری بات صدر مملکت اور وزیر اعظم سے ہوئی اور انہوں نے پھر معاملہ جو ہے وہ وزیر قانون کے حوالے کیا، پھر میرے ساتھ ان کا رابطہ ہوا، اور اس میں اب جو وزارت قانون کی طرف سے ایک مفصل رائے آئی ہے جس میں انہوں نے کہا ہے کہ نہ تو قانون میں تبدیلی کی ضرورت ہے، نہ اس کے غلط استعمال کا کوئی خطرہ ہے کہ اس کے لیے پروسیجر تبدیل کیا جائے، غلط استعمال کو روکنے کے لیے تعزیرات پاکستان کے جو دفعات ہیں وہ بالکل کافی و شافی ہیں، اور ایک مفصل رپورٹ جب اس حوالے سے ان کی آئی تو وزیر اعظم پاکستان نے اس کو اپروو کر دیا، اس کی منظوری دے دیجیے۔ اس کے بعد جب انہوں نے ہمیں اس حوالے سے آگاہ کیا تو ہم نے وہ پوری چیز جو ہے وہ تحریک ناموس رسالت کے اسٹیئرنگ کمیٹی کے سامنے رکھی، اور جب انہوں نے اس کا تفصیلی جائزہ لیا تو پھر تحریک بھی روک دی اور پشاور کا جلسہ بھی کینسل کر دیا جی، تو معاملہ طے ہو چکا جی۔ لہذا اس حوالے سے کہ اگر کوئی شخص یہ سوچتا ہے کہ شہباز بھٹی صاحب جو ہیں ان کی اس قتل کے واقعے کو دوبارہ بطور مہم جوئی کی استعمال کیا جائے اور پھر سرے سے نیا ایک سوال کھڑا کر دیا جائے، تو کم از کم ہم لوگ ایسی چیز کی اجازت نہیں دے سکتے، نہ اس واقعے کا بلسمی لا کے ساتھ کوئی تعلق ہے۔ شہباز بھٹی صاحب کا قتل تو قابل مذمت ہے، معلوم مذمت، اس کا میں نے سب سے پہلے کیا ہے، میں نے پارلیمنٹ میں تقریر کی، بڑی وضاحت کے ساتھ میں نے اس حوالے سے کہا کہ کسی کو قانون ہاتھ میں لینے کا جس طریقے سے ان کو قتل کیا گیا، ٹارگٹ کلنگ کی گئی، اس کے بعد وہاں پہ کچھ پمفلٹ گرائے گئے، یہ ایک طریقہ پچھلے سابقہ جو وارداتیں ہیں ان سے کچھ ہٹ کے ہے، کون ہو سکتا ہے اس میں؟ جب تک تحقیقاتی رپورٹ دیانتداری کے ساتھ سامنے نہیں آتی اس پر تبصرہ کرنا اچھی بات نہیں ہے، لیکن جس طریقے سے بعد میں کچھ قوتوں نے، کچھ ایک لابی نے جس طرح اس کو استعمال کرنے کی کوشش کی ہے، وہ خود اپنے خلاف ایک سوال اٹھا رہے ہیں کہ کہیں یہ کام
اسی منصوبہ بندی کے تحت تو نہیں ہوا. ایسے لوگوں کو پیدا کرنا کہ وہ کہیں کہ ہم طالبان ہیں، ایسے لوگوں کو پیدا کرنا کہ وہ کہیں کہ ہم تو القاعدہ والے ہیں، ایسے لوگوں کو پیدا کرنا کہ وہ کہیں کہ ہم نے تو عشق رسول میں ایسا کیا ہے. یہ ساری چیزوں کو پیدا کرنا ایسے واقعی کے لیے کوئی مشکل کام تو نہیں مولانا ہے. صاحب، اس رائے سے آپ اتفاق نہیں کریں گے کہ واقعی پاکستان میں اقلیتوں کے ساتھ، خاص طور پہ مسیحیوں کے ساتھ اور ہندوؤں کے ساتھ کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی سطح پہ زیادتی تو ہو رہی ہے، اور دینی جماعتوں کو چاہیے کہ ان کے ساتھ جو زیادتی ہو رہی ہے اس کے خلاف آواز احتجاج بلند کریں؟ دیکھیے، میں آپ کو صاف صاف کہہ دوں، میں پاکستان میں اقلیتوں کو اکثریتی آبادی کے ساتھ برابر کی حیثیت دیتا ہوں. ٹھیک ہے. اس کے تمام تر انسانی حقوق ہمارے ساتھ بالکل برابر کے ہیں جی. اور جمعیت علماء کے بارے میں تو آپ جانتے ہیں کہ اس وقت بھی بلوچستان میں ایک ہندو ہمارا وزیر ہے. بلوچستان سے ہمارے ایک مسیحی برادری کی خاتون ہمارے قومی اسمبلی کی ممبر ہے. سرحد اسمبلی میں ہمارے ہندو نمائندے موجود ہیں. اس سے پہلے مسیحی بھی تھے اور سکھ بھی تھے جی، اور ہمارے منسٹر بھی رہے ہیں. تو اقلیتوں کو مذہبی جماعت، سب سے بڑی مذہبی جماعت پارلیمانی ہے، اپنے صفوں میں جس فراخ دلی کے ساتھ جگہ دیتی ہے، اس کے بعد بھی کوئی یہ کہہ سکتا ہے کہ پاکستان مذہبی لوگوں کے اندر جو ہے کوئی تعصب پایا جا رہا ہے، ان کے لیے وہ قابل قبول نہیں ہے. البتہ جب واقعات تو ہوتے ہیں، اور جب 100 واقعات ہوتے ہیں اور 100 واقعات میں مسلمان مر رہے ہیں اور مسلمان مر رہے ہیں اور مسلمان مر رہے ہیں، لیکن جب کوئی ایک واقعہ ایسا ہو جائے کہ جس میں کوئی غیر مسلم مر جائے تو اس کو جناب پھر اٹھا لیا جاتا ہے اور کہتے ہیں صاحب یہ اقلیتوں کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے جی. تو یہاں پر بہت سی چیزیں ایسی ہیں. مثال کے طور پر جب ہم کہتے ہیں جی کہ صاحب حدود کا نظام خواتین کے لیے استعمال ہو رہا تھا، اب خواتین کے لفظ کو صرف ان قوانین کو تبدیل کرنے کے لیے استعمال کیا گیا، حالانکہ ہم بار بار کہہ رہے تھے کہ اگر خواتین کے لیے کوئی خصوصی مشکل اس میں ہے تو اس کو حل کرنے کے لیے ہم تیار ہیں. اسلام خواتین کو بہت رعایتیں دیتا ہے بہت سے معاملات میں، یہاں تک کہ ناموس رسالت کے حوالے سے امام ابو حنیفہ کا ایک واضح قول ہے کہ اگر مرد ہے، مرتد ہو گیا ہے، توبہ نہیں کرتا تو اس کو قتل کیا جائے، لیکن اگر خاتون ہے تو قتل بھی نہ کیا جائے. یعنی اب اس قسم کی توبہ سے پہلے جو ہے اس کی سفارش بھی جائز ہے، اس کا توبہ بھی جائز ہے فیصلہ دینے سے پہلے، اور اگر فیصلہ آ جاتا ہے تو اس کے بعد صورتحال جس طرح پوری دنیا کے قوانین کے اور ہو جاتی ہے جی. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ مد نظر ہوتی ہیں، مذہب کی بھی، فقہا کی بھی، مذہبی جماعتوں کی بھی. لیکن یہاں تو کچھ لوگوں نے ٹھیکہ لیا ہوا ہے کہ ہم نے مغربی دنیا کے ایجنڈے کو اپنے ملک میں آگے لے جانا ہے، اور اس کے لیے پھر وہ اپنے دھندا کرتے ہیں، دھندا کو پورا کر رہے ہیں. آخری سوال یہ، جو آپ سے برطانوی سفارتکار ملے آ کے، انہوں نے کس ایجنڈے پہ بات کی آپ سے؟ انہوں نے یہ جو شہباز بھٹی کا اور اس کا ذکر بھی کیا، میں نے یہی موقف دیا جو آپ کے سامنے بیان کیا. انہوں نے افغانستان کے حوالے سے اور اس سارے صورتحال، اس کا مطلب ہے کہ آپ کی انگیجمنٹ جو ہے وہ جاری ہے اور آپ آنے والے دنوں میں امریکی سفارتکاروں سے بھی ملاقات کر سکتے ہیں. بات چیت سے تو ہم نے، میں تو کہتا ہوں ہتھیار مت استعمال کرو، آؤ بات کرتے ہیں، گولی کی بجائے بولی سے کام لے، گفتگو کریں، دلائل سے بات کریں. اور آپ جانتے ہیں جی کہ دلائل کی دنیا میں اسلحے کی طاقت ان کی زیادہ ہے، لیکن دلائل کی دنیا میں جو ہم پارلیمنٹ کے اندر 17-18 لوگ تھے، لیکن ان کو یہ بھی تو پتا ہے نا کہ دلائل کے معاملے میں وہ آپ کا مقابلہ نہیں کر سکتے. یہی ہے نا، کیونکہ آپ کو کہا جاتا ہے امام الدلائل. اگر وہ دلائل، اگر دلیل ان کی کمزور ہے پھر کیوں اسلحہ اٹھاتے ہیں جی؟ پھر تو جرم ہو گیا نا جی. اب پارلیمنٹ میں ہم 16-17 لوگ تھے، 450 کے ہاؤس میں ہم نے اپنا موقف پیش کیا. آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ 2 دن لگائے، جو ملٹری آپریشن کے نمائندے تھے 2 دن لگائے، ہمارے وزارت داخلہ نے بیان دیا، سوال جواب دیے، اور میں نے 1 گھنٹہ تقریر کی. لیکن پورے ہاؤس کی سوچ بدل گئی اور ایک متفق قرارداد آئی. اگر ہم 16-17 کے ہجوم کے ساتھ 450 کے ایوان میں ان کو اپنی بات پر آمادہ کر سکتے ہیں اور قائل کر سکتے ہیں تو پھر دنیا جو ہے پھر دلیل کی بنیاد پر چلے نا. پھر جمہوریت تو دلیل کا نام ہے، ڈنڈے کا نام نہیں ہے، بندوق کا نام نہیں ہے، گولی کا نام نہیں ہے. تو اس لیے ہم کہتے ہیں کہ زبانی باتیں مت کرو، پھر عملی بنو. اس طریقے سے اس طرح بنو بھی. یہ نہیں کہ جمہوریت کی بات کرو افغانستان میں بارود گراؤ، جمہوریت کی بات کرو عراق میں بارود گراؤ، جمہوریت کی بات کرو لیبیا میں فوج بھیجنے کی باتیں کرو. یہ تو پھر غلط بات ہو گئی. بہت بہت شکریہ مولانا فضل الرحمان صاحب. مولانا صاحب نے آخر میں یہ کہا ہے کہ گولی نہیں بلکہ بولی سے کام لو، یعنی کہ مذاکرات سے اور دلائل سے کام کرو. اور شاید پاکستان کی سیاست میں بھی مولانا فضل الرحمان صاحب مذاکرات کے ذریعے اور دلائل کے ذریعے
اپنی جو سیاست ہے اس کو مزید آگے بڑھائیں گے، اور دیکھیے آنے والے دنوں میں یہ مزید کتنے سیاسی چکے لگاتے ہیں. مجھے دیجیے اجازت، اللہ حافظ.